वेलकम बैक। आज का दिन भी खासा यूं कहिए कि कुछ खबरें आती रही मुसलसल। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के कुछ शहरों में हंगामे हुए, खासकर लाहौर में, पेशावर में और इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया, जहां मुख्तलिफ जगहों पर ख़ास तौर पर आर्मी से रिलेटेड जो रिहाइश गाहें थीं उनको निशाना बनाया गया, जिस पर आज तर्जुमान पाक फ़ौज ने बयान जारी किया है कि जो दुश्मन अज़ली दुश्मन न कर सका वो एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़े ग्रोह ने कर दिखाया। ये कहा कि 9 मई का दिन सियाह बाब के द्वारा याद रखा जाएगा। जो हुआ उसके पीछे पीटीआई की शरपसंद क़यादत थी। सहूलतकारों, मनसूबा साजों और बलवाइयों की शनाख्त कर ली गई है। अब तमाम तर नताइज की जिम्मेदार खुद पीटीआई होगी। बिल्कुल शहजाद, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि इस हवाले से सामने आ रहे हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर जैसा कि दिन भर अब तक भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाता रहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से भी जारी रहा है। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, सीनियर पर्सन हैं सफ़ान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साथ हासिल होगा आरिफ यूसुफजई साहब है ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और अब से कुछ देर में शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सफ़ान, जो विजुअल्स सुबह से सामने आ रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था इथियोपिया के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर मौजूद थे। सिफाती सतह पर जिस हद तक कोशिश की जा रही है बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, ऐसे में जबकि IMF की डील भी एक तरह से पेंडिंग का शिकार है, ऐसे में इस तरह के वाक़यात का रोनुमा होना कितना डिस्टर्बिंग है, बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत के लिए दिन भर जो हालात रहे हैं? बहुत डैमेजिंग है। और मैं डेफिनेटली जिस तरह ISPR ने कहा है कि जो 75 साल में जो दुश्मन नहीं कर सका वो हमने कल 9 मई को सियाह बाब का है इसको पाकिस्तान की तारीख का। तो यकीनी तौर पे बशर साहब आएंगे तो बताइए कि तहरीक इंसाफ और फौज और तमाम इदारों के दरमियान एक बड़ी खलीज आ जाएगी और ये एक मार्क रहेगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में। मैं जिक्र कुछ देर पहले ये भी हो रहा था कि नून लीग की क़यादत पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे 1998-99 में हमला किया था। आज 2023 में भी वो इल्ज़ाम, आज तक वो धो नहीं सके उस इल्ज़ाम को, और वो इस पर जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो मार्क उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो कुछ हुआ है, ISPR की जो स्टेटमेंट आई है, इसमें ये बहुत अहम बात, एक जो लफ्ज़ कहा गया है कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्योंकि जो इससे पहले एक खदशा या फिर एक जिस तरह से पहले तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, वो तासुर ये था कि शायद ये अवाम अस खुद रद्दमल के तौर पे बाहर निकले या अस खुद जाकर इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया ISPR ने प्रेस रिलीज में कि ये मुनज़्ज़म या प्लान्ड सबोटाज था, इट वाज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, तो ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर ये सब प्लान्ड था और फिर कॉल लीक्स भी कुछ सामने आई तो यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर और तहक़ीक़ात के बाद ही ये लफ्ज़ कहा होगा कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। तो एक ये मुनज़्ज़म का लफ्ज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो कानूनी चाराजोई या कार्रवाई अब हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये सारे जो पर्चे होने हैं ये अब इंसदाद दहशतगर्दी के कानून यानी ATA और एंटी टेररिज्म लॉज के तहत होने। दूसरी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान जिस वक्त ये सब कुछ हम देख रहे हैं वो शदीद तरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबकी तवज्जो इस वक्त है नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो जिस वक्त रुनमा हो रही हैं उस वक्त पाकिस्तान का इंटर बैंक रेट डॉलर का किधर पहुंच चुका है, हमारी तवज्जो यकसुई उस तरफ नहीं है। यकीनी तौर पर जो ऑफिशियल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं उनकी होगी तवज्जो, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं और इसका डैमेजिंग इम्पैक्ट है। आप ये देखें कि मैंने कई जो प्राइवेट इमलाक जलाई गई हैं कल, उसमें कई ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं, कारोबार मुतासिर हुए हैं, इंटरनेट बंद होने की वजह से मुतासिर हुए। दूसरा, जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया उसमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, कुछ डीलरशिप्स हैं, गाड़ियों की डीलरशिप्स हैं, कुछ और दीगर कंपनीज हैं जिनके ऑफिस को नुकसान पहुंचा। तो ये जो नुकसान है, ये इसका खमियाजा जो हम भुगतेंगे वो आगे जाकर एक इन द लॉन्ग टर्म बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि पिछले कुछ साल के दौरान कराची से बहुत सी इंडस्ट्री और कराची से बहुत से कारोबारी हजरात पंजाब शिफ्ट हो गए थे कराची के अमन अमान के मसाइल को सामने रखते हुए। अब जो कुछ हुआ है कराची में भी हमने देखा कि यहाँ पे सरकारी इमलाक को, रेड बसेस और दीगर चीज़ों को नुकसान पहुंचा, लेकिन वहाँ जो हमने देखा पंजाब में, वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सी डीलरशिप्स को, फ्रेंचाइजेस को नुकसान पहुंचा। तो ये जो इम्पैक्ट है ये पाकिस्तान के इमेज, रेपुटेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी लाजी तौर पर पड़ता जाएगा। तो यकीनी तौर पर ऐसे मुल्क में जहाँ पर इतनी सियासी हैजान या फिर जितना ज़्यादा यहाँ पर खिंचाव या तनाव की कैफियत होगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई दोस्त मुमालिक आपको मदद कर सकता है। चीन वाज़े तौर पे इससे पहले कह चुका है कि पहले पाकिस्तान अपने दाखिली सियासी मामलात को हल करे, कंसेंसस बनाए, इस्तेहकाम पैदा करे,
اس کے بعد آگے کی سوچیں. تو یہ یقینی طور پر ہمارے دوست ممالک بھی جو شاید اس سے پہلے کبھی اتنے واضح طور پر اور کھل کر ہمارے مسائل پر نہیں بولتے تھے, اب وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا ہوگا. تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہے جو کچھ ہوا ہے. جی بالکل صحیح. ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا صاحب نے. بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو حالات ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے آج تو باقاعدہ آئی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کے بات کی گئی ہے, تو شوکت بسرا صاحب یہ آپ کی جماعت کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کچھ اچھا تو نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے اندر پرامن اور آپ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں, جو آپ کا جمہوری سیاسی آئینی حق ہے. لانگ مارچ کریں, جلسہ کریں, جلوس کریں, اور ظاہر ہے جس طرح اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کی ہے غیر قانونی طور پر ایک ایسے کیس میں جو ٹوٹلی بے بنیاد ہے, تو ایک کارکنان کا غصہ اور ان میں جو شدت کی لہر تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں, آپ پرتشدد کارروائیاں کریں جس طرح یہ ویژولز نظر آئے ہیں. نہ ہماری پارٹی کی ڈائریکشن ہے, نہ لیڈرشپ کی ڈائریکشن ہے. تو ڈیفینیٹلی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کچھ لوگوں نے وہاں پہ جا کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے, ہمارے وہ ادارے جو ملٹری کے ادارے جو پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں, جو آرمی ہماری دنیا کے بہترین آرمی میں پھر کہوں, وہ عمران خان کا ایک فکرہ بڑا تاریخی فکرہ ہے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ آرمی بھی ہماری ہے. اگر ہم لوگ اس طرح کی بات کریں گے تو یہ امپریشن اچھا نہیں جائے گا. تو بالکل میں اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں جو سبحان ابھی کہہ رہے تھے یا باقی دوست جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں یہ کیا, ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یار پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ کوئی ڈائریکشن تھی پارٹی کی, نہ یہ اس ڈائریکشن کے تابع ہوا ہے. جن لوگوں نے کیا ہے, جو ذمہ داران ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہے, ایون میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پارٹی کے کسی اہم عہدے پہ قائم میں ہے یا اس کو ذمہ داری دی گئی تھی, اس کی طرف سے کچھ ہوا ہے, بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بلکہ میں تو بھی اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, میں تو خود اپنے حلقے سے آیا ہوں کہ وہاں یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایسی کارروائیوں کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دوسری بات سنیے گا, شوکت بسرا آپ سے اس وقت جب بات کر رہا ہے, میں اپنے حلقے میں ہوں, ہارون آباد, چھوٹا باس, ساؤتھ پنجاب میں آخری ڈسٹرکٹ ہے بہاول نگر. جب کل خان صاحب کی گرفتاری ہوئی, ہم لوگوں نے پرامن احتجاج کیا, اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا, سڑک پر آئے, حکومت خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, یہ شوکت بسرا جو آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہے ہیں, اس احتجاج کے نتیجے میں مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا حکومت نے میرے اوپر. ابھی ایک رات کو جو ہم نے واقع ہوا جو احتجاج کے اوپر میرے انہوں نے ایف آئی آر میرے اوپر دے دی ہے اور مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا میرے اور ساتھیوں کے خلاف. ایون اگر میں بہاول نگر کی بات کروں تو اس وقت اراؤنڈ میرا خیال ہے کوئی 100 کے لوگ قریب ہیں جو نامزد ہیں, جو نامعلوم ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے میرے بھائی, کیا یہاں پر احتجاج, میں پھر کہہ رہا ہوں اس بات کا, میں آئینی خود چونکہ اس احتجاج میں موجود, میں ابھی آپ کو آپ کے پروگرام میں فوٹیج بھیجتا ہوں جو میں نے احتجاج کیا ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فوٹیج موجود ہے تو مجھے دکھائے کیا شوکت بسرا سے رابطہ لانچر برآمد ہوا ہے, کیا شوکت بسرا جو ہے اس کا بینڈ آرگنائزیشن سے تعلق ہے, یا ان کو لمحے میں پتا چل گیا کہ شوکت بسرا دہشت گرد ہے. وہ تو لکیلی میں آپ کا پہلا پروگرام کر رہا ہوں دہشت گردی کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد, اور وہ بھی میں اس وقت سفر میں ہوں, ورنہ میں آپ سے ویڈیو لنک پہ آتا. تو میرے بھائی اس طرح کی اچھی حرکتیں حکومت بھی کرے گی تو وہ بھی ناقابل قبول ہیں. اس طرح آپ یہ نہیں ہو سکتا, بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں, بڑا کچھ ہوا ہے, لوگ پھانسیوں کے پھندوں پہ جھولے ہیں, لیکن اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. میں آپ کے پروگرام میں آنر مطالبہ کرتا ہوں, جہاں ہمارے کچھ لوگوں نے غلط کیا ہے بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائی آپ سب پورا پینل بیٹھا ہے, پوری دنیا پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے, جب آپ پرامن کارکنوں پر ان سے ان کا آئینی, قانونی, سیاسی, جمہوری, اخلاقی
आप अच्छा छीन लेंगे, शौकत बसर इhtजाज साहब, करने सॉरी टू का। कट यू हियर, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि जिन्होंने जिस तरह की मुजुबाना कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कानून के मुताबिक। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की ताज़ा सूरत हाल की। मामला सियासी था जो कि ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ चला गया। ऐसा लग रहा है कि कोई खाना जंगी खुदा न खास्ता मुल्क में हो रही है। आज जो सड़क पर जो हंगामा आराई हुई है वो तो अलहदा हुई है। पेशावर में खासकर अफसोसनाक सूरत हाल का सामना हमने उस वक्त देखा जब रेडियो पाकिस्तान की इमारत को निशाना बनाया गया, वहाँ तोड़फोड़ की गई, लूट मार की गई, वहाँ ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई और उस इमारत को नजर आतिश भी किया गया। इससे सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन के शौकत बसर साहब जा चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हाशमी हमारे नुमाइंदे, और पेशावर से ब्यूरो चीफ पेशावर आरिफ यूसुफजई हैं, सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान भी हमारे साथ हैं। आरिफ यूसुफजई साहब, ये जो सियासी जद्दोजहद है वो अपनी जगह, रैलियाँ वगैरह, लेकिन इमारतों में सरकारी इमारत रेडियो पाकिस्तान जैसी तारीखी कदीम इमारत को नुकसान पहुँचाना, नजर आतिश करना, ये तो सियासी जद्दोजहद ना हुई? जी बिल्कुल। अभी चंद लम्हे पहले मैं सुन रहा था शौकत बसरा साहब को, वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने इलाके में जो जुलूस था इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद वो उन्होंने ख़ुद लीड किया और वो पुरअमन रहा और पुरअमन एहतजाज वो फिर वो ख़त्म मुंतशिर भी हो गए। तो यही हम समझते हैं कि काश खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में हमें PTI का कोई लीडर नज़र आता। इस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद भी कम नहीं है और उनकी लीडरान की भी फ़ौज ज़फ़र मौज लगी होती है। और आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं कि पख्तूनख्वा के अच्छी खासी क़यादत इस सूबे में मौजूद है। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत बिल्कुल वो गायब है, मंजर से गायब है। हमें कहीं कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा, कारकुनान है। हाँ, कल इतना हुआ था कि जब ये आफ्टरनून में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद ये मामलात अनफोल्ड शुरू होना हुए, तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा में इनकी अपनी क़यादत के लिए भी शदीद रिजेंटमेंट है। ये भी मैं आपको बताऊं इसलिए कि यहाँ पर 10 साल PTI की हुकूमत रही है और जो लोग हुकूमत में शामिल थे वो तो खुशबाश है, लेकिन जो लोग और PTI के बिलखुसूस नौजवान कारकुनान जिनको इन 10 सालों में हुकूमती वज़रा ने अपने करीब नहीं छोड़ा, उनकी रिजेंटमेंट है। तो कल हमने देखा कि जब आफ्टरनून में शौकत यूसुफजई और साबिक गवर्नर शाह फरमान आए थे हशनगरी में, तो अपने कारकुनान ने उनको गालियाँ भी दी थी, उनको उस गाड़ी से भी उतारा था जो लीड कर रहे थे, और शौकत यूसुफजई के कपड़े फाड़े थे और शाह फरमान पर भी हाथ उठाने की इत्तला थी। लेकिन वो फिर उसके बाद कोई लीडर हमें, और आज पूरा दिन हमें कोई लीडर सामने नहीं आया। आज जब सुबह का आगाज़ हुआ, मैं आपको बताऊं कल पेशावर में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद तो मामलात नॉर्मल रहे, इतना कुछ नहीं हुआ। और रात 11 साढ़े 11 बजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन तरीके से फिर मुंतशिर भी हो गए थे। लेकिन आज क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज आफ्टरनून में, आज सुबह इन्होंने 8 बजे जाना था इस्लामाबाद, कॉल दी थी बाकायदा आतिफ खान और दीगर पार्टी की क़यादत ने, और इनका जो इनकी जगह थी वो इस्लामाबाद इनको पहुँचना था। लेकिन आज PTI कारकुनान इंतहाई मुश्तइल नज़र आए और हमने देखा पुरतशद्दुद उनके मुजाहरे और तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, पुलिस के साथ मडबीर, ये तमाम चीज़ें हमने आज 2 बजे 1:30 बजे के बाद हमने देखा कि PTI कारकुनान बिफर गए थे। और फिर उनके सामने जो आया उन्होंने मलिया मेट कर दिया, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने हमले किए, और आखिर में अभी शाम के वक्त उन्होंने हशनगरी के इलाके में, यहाँ पर असलहे की दुकानें हैं, तो इत्तलात है कि असलहे की दुकानें लूटी गई हैं और वहाँ से असलहा उठा के फिर स्ट्रेट फायरिंग की गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि यहाँ पर हमें PTI की क़यादत नज़र नहीं आई, लेकिन ये हमें ख़दशा है कि PTI कारकुनान को आज हिम्मत दिखाने के लिए कहीं से कोई डिक्टेशन ज़रूर मिली थी कि आज आप लोगों ने माहौल को और मामलात को ख़राब करना है। तभी हमने देखा कि एम्बुलेंसेस भी जलाई गई, जो फलाई इदारे हैं उनकी एम्बुलेंसेस को जलाया गया, उसमें जो मरीज़ थे उनको लाया जा रहा था, फिर लवाकिन ने उनको रेस्क्यू कर दिया, साथ हॉस्पिटल था। और इन तमाम जो ये PTI कारकुनान ने आज पुरतशद्दुद माहौल यहाँ पर गरमाए रखा, इसका मेन सेंटर, और अभी थोड़े से डिस्पर्स हुए हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये फैल चुके हैं। ये था जो हमारा सूबाई असम्बली का सुरेपुल स्क्वायर है, सूबाई असम्बली का स्क्वायर यहाँ पर, और इस स्क्वायर में, इस चौक में ही रेडियो पाकिस्तान की वो तारीख़ी पुरानी इमारत मौजूद है जिसकी तारीख़ी हैसियत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है।
اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ اس میں جایا کرتے تھے. آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ریڈیو پاکستان کے اوپر جب پی ٹی آئی کارکنان حملہ آور ہوئے اور اس کے اندر بڑی خوبصورت ایکوپمنٹ اور اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں, تو وہ اسٹوڈیوز جلا دیے گئے ہیں, وہ ایکوپمنٹ جلا دیا گیا ہے. ملٹی سٹوری ہائی رائز بلڈنگ ہے, تمام کے تمام بلڈنگ کو جلایا گیا ہے, اور اس بلڈنگ کے اندر ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان اے پی پی کا آفس ہے, ان کا بیورو آفس یہاں پر موجود ہے, جہاں ہمارے صحافی ساتھی کلیگ کام کرتے ہیں. ان کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی, ان کو جلایا گیا, ان کے لیپ ٹاپ کو جلایا گیا, صحافیوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا, موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا. تو یہ آج کا دن جو پشاور میں ہم نے دیکھا, وہ کل تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہم نے سب کچھ نہیں دیکھا, آج ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. تو اس لیے لگ رہا ہے کہ کوئی پلان کاروائی تھی اور اس کی کہیں سے کوئی انسٹرکشنز تھی. یہ فرمائے گا کہ یہ جو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ لگتا یہی ہے کہ کہیں سے ڈکٹیشن ہوا یا کچھ کہا گیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوا. اچھا, تحریک انصاف کا جو رد عمل سامنے آیا اب تک, ابھی بسرا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ یا تو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ان افراد سے جنہوں نے یہ کیا, ابھی انہوں نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے اگر لوگوں نے کیا ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے, ورنہ یہ مکمل طور پہ مجھے تو وہی ایپیسوڈ یاد آ رہا ہے جب 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم کے خلاف اسٹیٹ آپریشن ہوا تھا, تو ایک ونگ نکلا تھا, اس نے کہا تھا ہمارا تعلق ہی نہیں ہے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے, لندن الگ ہے پاکستان الگ ہے. تو ایک تو یہ آ رہا ہے, یا پھر ایک یہ آ رہا ہے رد عمل کے جو احتجاج ہو رہا تھا, ہم نے احتجاج کی کال دی تھی, حملہ جنہوں نے کیا وہ لوگ ہمیں نہیں پتہ کون ہے, ہم تو احتجاج کرنے گئے تھے پرامن طریقے سے. تو اگر آپ کی صوبائی قیادت سے کوئی بات ہوئی اس بارے میں کہ ان حملوں کے بعد, ان پرتشدد کارروائیوں کے بعد, کہ وہ آیا کدھر تھی اور انہوں نے روکا نہیں, یا ان کا تعلق تھا ان سے یا نہیں, یا انہوں نے کال دی تھی, یہ کچھ اس طرح کا آپ کا کچھ ان سے ہوا کوئی رابطہ یا انٹریکشن؟ سیفان صاحب دیکھیں, جو پی ٹی آئی کارکنان تھے اور جو ان کی لوور کیڈر ہے قیادت کی نوجوان, ان میں سے تو اکثریت کو ہم جانتے ہیں, اور آج ان مظاہروں میں وہ لوگ موجود تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کہیں خدا نخواستہ کوئی خلائی مخلوق اتر کے عمران خان کی مدد کو پہنچی, پھر انہوں نے ملیا میٹ کر دیا, گاڑیاں جلائیں, انہوں نے سامنے جو قلعہ بالا حصار ہے اس کے اوپر فائرنگ کی, ریڈیو پاکستان کی پوری بلڈنگ کو جلا دیا, اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی ہے ان کی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ کی, اور یہاں سے آگے راستہ بن گیا تھا. پولیس کی نفری تعینات تھی, آگے سینسیٹیو سپریم کورٹ کی ٹریجری ہے یہاں پر, ساتھ میں ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے, اس کے ساتھ سرینا ہوٹل, اور اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس اور فوجی افسران کی رہائش گاہ ہے, ریزیڈینشل ایریاز ہیں, آفیسز ہیں, سول سیکریٹریٹ ہے. تو یہ نہیں کہ یہ کوئی اور لوگ تھے, پی ٹی آئی کے لوگ تھے, لیکن لیڈرشپ لوگ تھے. لیڈر اگر یہ ابھی بسرا صاحب جو بات کر رہے تھے, اگر لیڈر ہوتے ان کو ایک ٹریک پہ رکھتے, یہ بڑے سے بڑا جلوس نکال لیتے. ساتھ میں یہاں پر شاہی باغ ہے, پشاور کا جناح پارک ہے, جناح پارک بہت ہیوج پارک ہے, اس میں 60 70 80 لاکھ 1 لاکھ تک لوگ تو آسانی سے اکاموڈیٹ کر لیتے. تو یہ وہاں پر عمران خان سے ایک جہدی کے طور پر پرامن احتجاج کر سکتے تھے, جلسہ کر سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. اب میری بات ہوئی ہے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے بھی ہوئی ہے, دیگر لوگوں سے بھی ہوئی ہے, لیکن وہ سب لوگ سامنے نہیں آئے. پی ٹی آئی قیادت نے تو آج ان کو صبح 7:30 8 بجے ثوابی انٹرچینج پہ جمع ہو کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کل رات کو میسیجز جاری کیے تھے. وائس میسیج تھا, عاطف خان کا بھی آیا تھا جو ریجنل پریزیڈنٹ ہے, سابق یہاں پر 2 دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں. پی ٹی آئی لیڈرشپ نے قصدن خود کو ہمارے حساب سے دور رکھا. کارکنان ینگ ہے, یوتھ ہے, اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں, غیر پڑھے لکھے بھی ہیں, ان یوتھ کو انہوں نے ڈال دیا اس کام کے اوپر. یہی ٹرینڈ بالکل ایگزیکٹلی کراچی میں بھی دیکھا گیا. یا ملینیم مال پہ کہا گیا مرکزی قیادت دوپہر تک شام تک غائب تھی. اسی طرح یہی تقریباً ٹرینڈ آپ پنجاب میں دیکھیں. بسرا صاحب واحد ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں لیڈ کر رہا تھا, لیکن میں نے مجموعی طور پر میں نے بھی حیران ہو گیا کہ بسرا صاحب بھی تھے کہ جنہوں نے لیڈ کیا, باقی نہیں نظر آئے. لیکن ایک آپ نے عارف صاحب دیکھا لفظ کے جو آئی ایس پی آر نے استعمال کیا, ایک ادارہ ہے اور وہ بغیر تحقیقات کے تو نہیں, کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ منظم تھا جو بھی تھا. تو یہ بالکل ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز پلانڈ, اٹ واز کنسیوڈ, اٹ واز یعنی کسی جگہ باقاعدہ پہلے سے تیار کی گئی پلان تھا کہ اگر گرفتار ہوتے ہیں, اور پھر شاید جگہیں بھی تعین ہو چکا تھا کہ کس جگہ کو جلانا ہے, کس جگہ کو توڑنا ہے, کس جگہ کو صرف نقصان پہنچانا ہے, یا کیا عمارت کو کہاں پر کس طرح نقصان پہنچانا ہے, اور کس کا کیا میسج جائے گا عالمی میڈیا پر. یہ سب کچھ شاید پہلے سے پلان ہوا تھا پہلے سے. سیفان صاحب, اپارٹ فرام دا آئی ایس پی آر اسٹیٹمنٹ کی انہوں نے اس کو پلان کہا ہے, انہوں نے اس کو تاریخ باب بھی کہا ہے, پاکستانی تاریخ کا تاریخ باب, اس دن کو تاریخ دن قرار دیا ہے. تو اگر آپ جائیں عمران خان کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر جائیں, پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر جائیں, ان کے جلسوں کے اوپر جائیں,
تو آپ کو تشدد کے علاوہ ملتا کیا ہے؟ یہ کوئی ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے تشدد کر لیا. ہر جلسے میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر میڈیا انٹریکشن میں، فارمل انفارمل میں پی ٹی آئی کے ہر بندے نے، شیخ رشید کو آپ لوگوں نے سنا، حالانکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، 10 دفعہ انہوں نے کالز دی ہیں کہ جلاؤ، گھیراؤ، لوٹو پٹو، یہ کرو. دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ اپنے ورکر کے ذہن میں ڈالا ہوا تھا پہلے سے کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے سخت سے سخت ریئیکشن دکھانا ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کل جب عمران خان گرفتار ہوئے تو ہم نے یہ ریئیکشن نہیں دیکھا، ہم نے ریئیکشن پشاور میں اس کے دوسرے دن دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی صوبائی قیادت نے کہیں ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے، کہیں ملاقاتوں کے ذریعے ورکرز تک اپنے گروپوں میں یہ پیغام پہنچایا ہوگا، اور لازمی پہنچایا ہوگا کہ آج آپ لوگوں نے پرتشدد رہنا ہے. اسی لیے وہ اس قدر پرتشدد رہے. اور سیفان صاحب، ان پرتشدد واقعات میں خالی پشاور میں 100 کے قریب لوگ زخمی ہیں. اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان بھی شامل ہیں، اس میں عام شہری بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کے املاک پر حملے کیے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں 15 سے 20 پولیس اہلکار، جس میں ایک ایس ایس پی رینک کا اور 3 ایس پی رینک کے اور 4-5 انسپیکٹر رینک کے افسران سمیت جو لوور گریڈ کے جو پولیس اہلکار ہیں، 15 سے 20 پولیس اہلکار زخمی ہیں، کچھ شدید زخمی ہیں. تو یہ اتنی بڑی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے ہمارے حساب سے، ہم اگر نگران حکومت کی بات کریں، میں ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، ہمیں ان کی سیکیورٹی میں بھی کمی نظر آئی، اور جو پولیس کا ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا عمل تھا وہ بھی ہمیں کمزور نظر آیا. تبھی تو ان لوگوں نے جا کے ریڈیو پاکستان جیسی تاریخی عمارت میں گھس کے پوری عمارت کا ستیہ ناش کیا. اس ریڈیو پاکستان کی عمارت میں 28 مئی کے پاکستان جب ایٹمی قوت بنا تھا پاکستان. سامنے آ رہی ہے کہ جی اسلام آباد میں بھی فوج طلب کر لی گئی ہے. خرم ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم، کیا ڈیٹیل سامنے آ پا رہی ہیں اس خبر کے حوالے سے؟ آپ کو بتا چلوں کہ آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان کو پولیس لائن میں شفٹ کیا گیا اور یہاں پر ہی عدالت سیکیورٹی کے باعث ان کو یہاں پہ عدالت لگائی گئی، جس میں توشہ خانہ کیس اور نیب کا جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کے بعد سے ہم دیکھا کہ یہاں پر مسلسل جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ ہے، اور اس وقت بھی احتجاجی کا سلسلہ ہے جو کہ پرتشدد جو ہے وہ رخ اختیار کر چکا ہے. متعدد جو ہے موٹر سائیکلیں نظر آتش کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی جو ہے وہ یہاں پہ 2 درجن سے زائد پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اہلکار ان کے زخمی بھی ہوئے، جو شدید زخمی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے جو ہے جو ان کا ان کا جو اختیارات ہے، انہوں نے وزارت داخلہ کو یہ خط لکھا کہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے پنجاب اور کے پی کے کی طرح اسلام آباد میں بھی جو ہے نا فوج کو تعینات کیا جائے، جسے منظور کر لیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے. اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ فوج کسی بھی وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ تعینات کی جا سکتی ہے. ابھی آپ کو بتا چلوں کہ جو صورتحال یہاں پر ہے، اب کیونکہ میں پولیس لائن کے باہر ہی اس وقت موجود ہوں، یہاں پر پولیس کی جو نفری ہے، اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے جو جوان ہیں وہ ان کے ساتھ تعینات کیے گئے ہیں، لیکن مسلسل یہاں پہ تقریباً 7 گھنٹے 8 گھنٹے گزر چکے ہیں جو یہاں پہ احتجاج ہے وہ پرتشدد ہو رہا ہے. اور جو سگری نگر روڈ ہے وہاں پر اسے مکمل طور پہ وہاں پہ مظاہرین جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ پولیس کی شیلنگ اور آپس میں جو ہے پتھراؤ کا ایک سلسلہ ہے، جس کے باعث جو ہے وہ یہ زخمی بھی ہو رہے ہیں. بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں، کیونکہ آج ویسے ہی ایک چھٹی کا سا سما تھا، اسکولوں کی چھٹی کر دی گئی تھی، آفیسز میں بھی اس طرح حاضری ہم نے نہیں دیکھی. لوگ جو ہے وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جس طریقے سے آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. رات میں ہم نے کل جس طرح گزشتہ روز جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ نکلے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، تو وہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھے اور اس طرح منظم نہیں تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ وہ فیض آباد اور کچھ داخلی اور خارجی راستوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے روکیں اور وہاں پہ وہ کچھ کامیاب ہوں. لیکن آج ہم نے صورتحال دیکھ رہے تھے کہ آج مکمل طور پر یہاں پہ جو فوکس تھا وہ پولیس لائن تھا، اور پولیس لائن کے ارد گرد یہاں پہ کال کی گئی تھی کے پی کے کارکنان کو کہ وہ یہاں پہ جمع ہو. تو ہماری جو پولیس حکام ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اتنی بڑی اگر تعداد میں لوگ اگر یہاں پہ آئیں گے تو کافی زیادہ مشکلات ہوں گی، جس کے باعث انہوں نے فوج کو جو ہے انہوں نے بھی سفارش یہاں پہ کی تھی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جو ابھی بھی جو سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے، سری نگر جو شارہ ہے جو بالکل ساتھ ہے پولیس لائن کے. ٹھیک ہے، خرم ہاشمی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن سیفان خان بھی موجود تھے اور بیورو چیف پشاور عارف یوسف زیر ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی.